السلام علیکم، اب تک نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ذیشان یاسین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC کا اجلاس، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کا جائزہ لیا۔ ECC کا پاور سیکٹر کے لیے مالی پائیداری اور کارکردگی بہتر بنانے پر زور۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC کا اجلاس ہوا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کا جائزہ لیا ہے۔ ECC نے پاور سیکٹر کے لیے مالی پائیداری اور کارکردگی بہتر بنانے پر زور دیا ہے۔ گاڑیوں کی درآمد کے نئے طریقہ کار کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ گاڑیوں کی درآمد کے لیے وقفہ 2 سے بڑھا کر 3 سال کر دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر OMCs اور مارجن میں اضافے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ کامران چودھری سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی کامران۔ جی دیکھیں، کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں ہوا ہے اور ECC اجلاس میں آج 11 نکاتی ایجنڈا تھا جس پر غور کیا گیا ہے۔ پاور ڈویژن کی جانب سے سرکولر ڈیٹ پلان مینجمنٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے 2025-26 کا، جس کا بغور جائزہ لیا ہے ECC نے، اور اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اس میں مزید جو اقدامات ہیں وہ شامل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاور سیکٹر کی اوور آل صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ ECC نے مجموعی طور پر پاور سیکٹر کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جو سب سے اہم فیصلہ آج کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات پر OMC مارجن اور ڈیلر مارجن بڑھانے کے حوالے سے ہے، تو اس کی بھی باضابطہ جو ہے وہ منظوری دے دی گئی ہے۔ ₹1.30 تک جو ہے وہ ڈیلر مارجن اور جو کمپنیوں کا منافع ہے اس کو بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے۔ 50% جو ہے اس کا اطلاق کمپنیوں کے ساتھ مشروط طور پر جو ہے وہ اس کی منظوری دی گئی ہے کہ اگر کمپنیاں جو ہے وہ ڈیجیٹائزیشن کا نظام جو ہے وہ نافذ کریں گی تو 50% تب جو ہے وہ اس کا اطلاق کیا جائے گا، تب تاہم نصف جو ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے، اس کا اطلاق جو ہے وہ فوری طور پر کر دیا جائے گا، جس سے پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ مہنگی ہوں گی۔ اس کے علاوہ سپلیمنٹری گرانٹس جو ہے وہ مختلف وزارتوں اور ڈویژن کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے جو مختلف وزارتوں کی جانب سے اسمبلیاں پیش کی گئی تھی ان کا جائزہ لیا ہے اور ان کی منظوری دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے کامران، اس حوالے سے آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ بجلی سستی اور مہنگی ایک ساتھ کی گئی ہے۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 88 پیسے فی یونٹ سستی کی گئی ہے، جبکہ نیپرا نے اکتوبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کا اپنا فیصلہ بھی جاری کیا ہے، جبکہ دوسری جانب سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 33 پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، بجلی صارفین کے لیے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 88 پیسے فی یونٹ بجلی سستی کی گئی ہے۔ کمی کا اطلاق الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ دسمبر کے بجلی کے بلوں میں ریلیف جو ہے وہ صارفین کو ملے گا۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق لائف لائن پروٹیکٹڈ صارفین اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشن پر نہیں ہوگا۔ فیصلے میں ممبر ٹیکنیکل جو ہے رفیق شیخ نیپرا کے، انہوں نے اضافی نوٹ بھی شامل کیا ہے اور بجلی کمپنی کی نہریوں کا ملبہ بجلی صارفین پر نہ ڈالنے کی تنبیہ کی ہے۔ گدو 747 کو اوپن سائیکل پر چلانے سے 1.21 کروڑ روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑا ہے صارفین پر، جو کہ بجلی کی قیمت میں کمی کی صورت میں جو ہے وہ مل سکتا تھا ممبر نیپرا کے مطابق۔ اس کے ساتھ ساتھ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 33 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی بھی منظوری جو ہے وہ نیپرا کی جانب سے دے دی گئی ہے۔ جو رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی ہوئی ہے اور نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ جو ہے وہ منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو ارسال کر دیا ہے۔ اس فیصلے سے صارفین پر تقریباً 6 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ تو ایک جانب بجلی مہنگی کی گئی ہے اور دوسری جانب بجلی جو ہے وہ سستی بھی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے کامران چودھری، آپ نے دونوں خبروں کے حوالے سے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔